بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 352 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا، اور جب، حضر حاضر ہو، القسمت تقسیم کے وقت، اولو القربہ رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مساکین، فرزقوہم تو تم دو انہیں، منہ کچھ اس مقسوم میں سے، وقولو اور تم کہو، لہم ان سے، قولا معروفا معقول بات۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور نادار لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے معقول بات کہو۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وراثت کی تقسیم کے موقع پر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین حاضر ہو جائیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور دوسری بات، ان رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ بزرگان محترم، شریعت نے وراثت کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ ظاہر ہے کہ وہ وراثت کے حقدار قریبی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، بیٹا، بیٹی، بیوی، ماں باپ، شوہر وغیرہ وغیرہ۔ جب کسی کی وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے دور کے رشتہ دار اور یتیم اور مسکین وغیرہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ کچھ امیدیں ہوتی ہیں ان کے دل میں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ شرعی طور پر ان رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو دینا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جن قریبی رشتہ داروں کو وراثت میں حصہ ملا ہے وہ اپنے حصے میں سے کچھ ان دور کے رشتہ داروں یا مسکینوں یا یتیموں کو بھی دے دیں جو وراثت کی تقسیم کے موقع پر جمع ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے دل میں بھی تو کچھ امیدیں ہوتی ہیں، ان کی امیدوں کا لحاظ رکھ لیا جائے۔ عین ممکن ہے کہ ان رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو دینا رزق میں برکت کا ذریعہ بن جائے اور آخرت میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ انہیں کچھ دے دینا ایک قسم کا صدقہ ہے اور اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ ایسے موقع پر یہ خیال کر لیا جائے کہ وراثت کا یہ مال ہماری محنت اور کوشش کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کے اس دین کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نام سے ان رشتہ داروں، مسکینوں اور یتیموں کو دینے کا دل میں ارادہ اور جذبہ پیدا بھی ہونا چاہیے۔ غور کرو کہ اگر دین و شریعت میں وراثت کی احکامات ہی نہ ہوتے تو وراثت کے اس مال کے تم حقدار ہی نہ ہوتے۔ یہ غور و فکر ایسے موقعوں پر مستحق افراد پر خرچ کرنے کا داعیہ پیدا کرتا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وراثت کی تقسیم کے موقع پر دور کے رشتہ دار یا یتیم یا مسکین اور فقیر قسم کے لوگ جمع ہو جائیں تو دل میں تنگی بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ان لوگوں کو خوش دلی سے کچھ دے دیں۔ اگر تم ان پر رحم کرو گے تو تمہارا رب بھی تو تم پر رحم کرے گا۔ ان سے معروف اور معقول بات کرو۔ جو دور کے رشتہ دار ہیں، جو وراثت میں حق نہیں، ان کو حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہ وہ رشتہ دار دور کے رشتہ دار ہیں، قریب کے نہیں ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں یا یتیم ہیں، جو بھی ہیں، وراثت کی تقسیم کے وقت بعض مرتبہ دور کے رشتہ دار اور ان رشتہ داروں میں سے یتیم اور مسکین قسم کے افراد اس بات پر بھی راضی نہیں ہوتے کہ تم تھوڑا مال انہیں دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وراثت میں تقسیم کا مطالبہ کریں، اگرچہ کہ شرعی طور پر ان کا کوئی وراثت میں حق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تم صبر و تحمل سے ان کے ساتھ سلوک کرو، جھڑکی مت دو، ڈانٹو مت، مارنے کے لیے مت چلے جاؤ، کوئی ایسی بات کہو جو اس سے ان کا دل ٹوٹ جائے، ایسا بھی نہیں۔
ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسی بات بھی نہ کہیں جس سے ان کا دل ٹوٹے، بلکہ اخلاق عظیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کو معقول طریقے سے محبت کے پیرائے میں سمجھا دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔